السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ محترم سامعین کرام، موضوع ہے عمل کے قبول ہونے کی شرطیں۔ انسان کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور کون سا نہیں، اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں، مگر علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ شرائط بتلائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے اعمال کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے دو بنیادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں شرطوں کا ایک ساتھ بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ایک شرط دوسری سے جدا اور علیحدہ نہ ہو۔ پہلی شرط اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اور دوسری شرط پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنا۔ ان دونوں شرطوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں جمع کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، خواہش ہو، اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لائے، نیک عمل کرے، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ عمل کرنے والا خالص اللہ کے لیے عمل کرے، اور اس عمل کے ذریعے اس کے سوا کسی کا قرب تلاش نہ کرے، اور اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کرنا شرط اول کا معنی ہے، یعنی اخلاص، اور وہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہو، جو ریاکاری اور شہرت سے دور ہو، اور وہ اپنے اس عمل سے کسی قسم کا بدلہ اور شکرانہ نہ تلاش کرے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شریک کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں اپنی عبادت مالیہ، قولیہ اور بدنیہ میں پارٹنرشپ کو گوارا نہیں کرتا۔ جو کوئی عبادت گزار میری عبادت میں دوسروں کو حصہ دار بنانے میں، جو دوسروں کو حصہ دار بنائے، میں اس کی اور اپنے حصہ والی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دوسری شرط اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔
اگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر خیر کی نیت ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازیں گے. لیکن اگر شہرت، ریاکاری، دنیا داری ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے ہیں اس دستور اور آئین کے مطابق ہو جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اسلامی دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے کامل اور مکمل کر دیا ہے. اب اس دین محمدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پیاری شریعت میں کسی کمی و زیادتی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے نبی کریم رسول اللہ میں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری تابعداری کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. عضو علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے بچ جاؤ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز گڑھی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ اسی پر لوٹا دی جائے گی. صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کے لیے واجب تھا کہ وہ اپنی امت کو اس بھلائی کی طرف رہنمائی کریں جس کو وہ جانتے تھے اور اس شر سے انہیں ڈرائیں جس کو وہ جانتے تھے. یہ تمام دلیلیں میرے بھائیوں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر ہو اس کی اللہ کی ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں نے نئی نئی چیزیں گڑھ رکھی ہیں جن کو یہ دین سمجھتے ہیں، حالانکہ دین میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب نبی کریم تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، پہلی چیز وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس میں ریاکاری، شہرت اور دنیا داری نہ پائے جائے، اور اسی طرح سے طریقہ کار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شر سے ہمیں ڈرایا ہے، ہر خیر و بھلائی کی ہمیں دعوت دی ہے،
تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قول و فعل پر اکتفا کرنا چاہیے، آپ ہی کے قول و فعل کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، اور نئی نئی بدعتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سے اگر ہم نے اخلاص اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔